دیکھیں تاریخ میں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف حکمران نہیں ہوتے، وہ ایک مثال بن جاتے ہیں، ایک معیار۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کی بات کرنے والے ہیں، علی ابن ابی طالب کی۔ ایک شیر، ایک دانا اور ایک خلیفہ، ایک ایسی ہستی جن کی کہانی آج بھی لاکھوں کروڑوں لوگوں کو راستہ دکھاتی ہے۔ آئیے ذرا تصور میں چلتے ہیں۔ سال ہے 656۔ اسلامی سلطنت جو صرف کچھ دہائیوں پہلے شروع ہوئی تھی اب ایک بہت بڑی طاقت بن چکی ہے، لیکن اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ پوری سلطنت بکھرنے کے دہانے پر آ جاتی ہے۔ ہر طرف ایک افراتفری، ایک بحران کا عالم ہے۔ وجہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اب یہ بہت بڑی سلطنت خانہ جنگی کی آگ میں جلنے کے لیے بالکل تیار کھڑی ہے۔ شہروں میں خوف ہے، غصہ ہے، اور کسی کو نہیں معلوم کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب اسلامی خلافت کے ٹوٹنے کا خطرہ اتنا حقیقی لگ رہا تھا۔ تو اس طوفان میں جب لگ رہا تھا کہ اب سب کچھ ختم ہو جائے گا، امید کی کوئی کرن نہیں بچی، تب مدینہ کے لوگوں کی نظریں ایک شخص پر جا کر ٹھہریں۔ انہیں یقین تھا کہ اگر کوئی اس بکھرتی ہوئی امت کو جوڑ سکتا ہے تو وہ صرف یہی ایک شخص ہے، اور وہ تھے علی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی اس مقام تک پہنچے کیسے؟ آخر ان کی زندگی میں ایسا کیا تھا؟ وہ کون سی تربیت تھی، کون سے تجربات تھے کہ اتنے بڑے بحران میں سب کی نظریں صرف ان پر ہی تھیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، ان کے بچپن میں۔ تو بات شروع ہوتی ہے جب علی صرف 5 سال کے تھے۔ عرب میں ایک بہت شدید قحط پڑا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ان کے والد ابو طالب مکہ کے ایک بڑے سردار تھے، لیکن وہ بھی مالی مشکلات کا شکار ہو گئے۔ ایسے میں ان کے کزن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ انہوں نے علی کو اپنی کفالت میں لے لیا، اپنے گھر لے آئے، اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب علی کی تقدیر سیدھا نبوت کے سائے میں لکھی جانے لگی تھی۔ ذرا یہ منظر سوچیں، ایک کمرے میں قبیلے کے 40 بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن ہر طرف مکمل خاموشی ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ اور پھر اس سناٹے کو ایک آواز توڑتی ہے، ایک 13 سال کی لڑکی کی آواز۔ یہ علی تھے جو اپنی کم عمری کے باوجود کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ یہ تھا ان کی ہمت اور وفاداری کا پہلا کھلا اعلان۔ لیکن علی صرف حکمت اور دانائی کا نام نہیں تھے، ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو تھا، اور وہ تھا میدان جنگ کا۔ وہاں وہ اسد اللہ تھے، یعنی اللہ کا شیر، اور یہ لقب انہیں یوں ہی نہیں ملا تھا۔ یہ انہوں نے اسلام کی سب سے مشکل، سب سے اہم جنگوں میں اپنی بہادری سے کمایا تھا۔ دیکھیں، اسلام کی شروع کی جنگیں بقا کی جنگیں تھیں، مطلب کرو یا مرو والی صورتحال۔ جنگ بدر کو ہی لے لیں، صرف 313 مسلمان اور سامنے 1000 کا لشکر۔ تب 23 سال کے علی آگے بڑھے، قریش کے سب سے بڑے بہادروں کو ہرایا اور جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ پھر جنگ احد، جب شکست سامنے نظر آ رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں تھی، تو علی ایک چٹان کی طرح ڈٹ گئے۔ 16 زخم لگے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ صرف بہادری نہیں تھی، یہ سب کے لیے امید کی ایک کرن تھی۔ لیکن علی کی بہادری کا اصل امتحان وہ خیبر میں ہوا۔ خیبر کا قلعہ جسے کوئی فتح نہیں کر سکتا تھا۔ کئی دن گزر گئے، مسلمان کوشش کر کر کے تھک گئے، حوصلے ٹوٹنے لگے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی اعلان کیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا، کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ اب حیرت کی بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ جس ایک شخص کا نام سب کے ذہن میں تھا، یعنی علی، وہ تو لشکر میں موجود ہی نہیں تھے۔ ان کی آنکھوں میں شدید تکلیف تھی۔ اب سب پریشان کہ آخر وہ خوش قسمت کون ہوگا جسے یہ اعزاز ملے گا۔ پھر جو ہوا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ علی کو اسی بیماری کی حالت میں بلایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شفا دی اور اسلامی فوج کا جھنڈا ان کے حوالے کر دیا۔ اور پھر علی آگے بڑھے، خیبر کے سب سے بڑے پہلوان مرہب کو ایک ہی وار میں ختم کیا اور اس قلعے کا دروازہ اکھاڑ پھینکا جسے کوئی ہلا نہیں سکا تھا۔ یہ صرف ایک قلعے کی فتح نہیں تھی، اس دن اسلامی ریاست کا مستقبل ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا تھا۔ تو یہ تو تھی میدان جنگ کی بات، لیکن اس شیر کے اندر ایک بہت شفیق دل بھی تھا۔ آئیے اب ان کی ذاتی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں، ایک شوہر اور ایک والد کے روپ میں۔ جب علی کی شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ سے ہوئی تو مہر تھا 400 چاندی کے سکے۔ اب یہ رقم کہاں سے آتی؟ تو اللہ کے اس شیر نے اپنی جنگی ڈھال بیچ کر یہ مہر ادا کیا۔ سوچیں ذرا،
یہ واقعہ ان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے کہ اصل قیادت طاقت یا پیسے سے نہیں، سادگی اور قربانی سے ملتی ہے۔ اور ان کا گھر کیسا تھا؟ کل اثاثہ تھا کھجور کے پتوں والے تکیے، مٹی کے 2 گھڑے اور آٹا پیسنے کی ایک چکی۔ بس یہ گھر تھا اسلامی تاریخ کے سب سے معزز جوڑے کا۔ ان کی زندگی خود ایک پیغام تھی کہ بھائی اصلی امیری اور عظمت مال و دولت میں نہیں، دل کے سکون اور سادگی میں ہے۔ ایک والد کے طور پر بھی وہ مثال تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں حسن اور حسین کی بہترین تربیت کی، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ان نواسوں سے اتنی محبت تھی کہ وہ انہیں دنیا میں میرے 2 پھول کہا کرتے تھے۔ اچھا، جیسے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال آ رہے تھے، علی کا کردار بھی بدل رہا تھا۔ اب وہ صرف ایک جنگجو نہیں تھے، اب انہیں حکومت چلانے، فیصلے کرنے اور سفارتکاری کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ گویا آنے والے وقت کی قیادت کے لیے انہیں تیار کیا جا رہا ہو۔ یہ جو ٹائم لائن ہے نا، یہ دکھاتی ہے کہ ان کا رتبہ کیسے بڑھ رہا تھا۔ 628 میں صلح حدیبیہ جیسا حساس معاہدہ لکھنے کی ذمہ داری انہیں ملی۔ یہ ان کی سمجھ بوجھ پر بھروسے کی نشانی تھی۔ پھر 631 میں انہیں یمن کا گورنر بنا کر بھیجا گیا، اور وہاں انہوں نے تلوار سے نہیں بلکہ اپنی باتوں سے، اپنی حکمت سے پورے علاقے کا دل جیت لیا۔ تو صاف ظاہر ہے کہ ان کی اصل طاقت صرف ان کے بازوؤں میں نہیں تھی۔ اور پھر آخری حج سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں لوگوں کے سامنے علی کا ہاتھ بلند کیا اور وہ مشہور اعلان فرمایا۔ اب اس اعلان کا مطلب کیا ہے، اس پر مختلف باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ایک بات تو طے ہے، اس واقعے نے علی کے خاص مقام کو سب کے سامنے بالکل واضح کر دیا تھا۔ اور لیجئے، ہم گھوم کر وہیں واپس آ گئے جہاں سے بات شروع کی تھی، سال 656 کا بحران۔ اب شاید ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ علی کی پوری زندگی، نبی کے گھر میں ان کی پرورش، میدان جنگ کی وہ شاندار فتوحات، حکومت چلانے کا تجربہ، یہ سب دراصل اسی ایک لمحے کی تیاری تھی، وہ لمحہ جب تاریخ کو ایک لیڈر کی ضرورت پڑنے والی تھی۔ تو اگر ہم پورے سفر کو دیکھیں تو کہانی شروع ہوئی ایک بچے سے، جس کی پرورش خود پیغمبر نے اپنی گود میں کی۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر ان کی عظیم شخصیت کی عمارت کھڑی ہوئی۔ اسی بنیاد نے انہیں میدان جنگ کا وہ شیر بنایا جسے اسد اللہ کا لقب ملا، ایک ایسا بہادر جس نے کبھی کسی انفرادی مقابلے میں شکست نہیں کھائی۔ اور آخر میں یہی سفر انہیں اس مقام پر لے آیا جہاں ایک بکھرتی ہوئی قوم نے اپنی تاریخ کے سب سے مشکل وقت میں انہیں اپنا چوتھا خلیفہ، اپنا رہنما چن لیا۔ تو ان کی پوری زندگی اس ایک لمحے کی تیاری تھی، لیکن خلافت ملنا کہانی کا اینڈ نہیں تھا، یہ تو ان کی سب سے بڑی آزمائش کی شروعات تھی۔ ان کا دور حکومت تاریخ کے مشکل ترین ادوار میں سے ایک تھا، اور یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک ہیرو کو اقتدار ملتا ہے تو اس کی پہچان اس کی پچھلی بہادری سے بنتی ہے یا ان مشکل فیصلوں سے جو اسے تخت پر بیٹھ کر لینے پڑتے ہیں۔